اللہ تبارک و تعالی جس اسم کا ہم نے ورد کیا ہے وہ ہے سمیع۔ سمیع کا معنی ہے سننے والا۔ ساری مخلوق کی، تمام بندوں کی فریادوں کو پروردگار سنتا ہے اور کبھی اکتاتا نہیں، اور نہ بے شمار فریادوں کی وجہ سے اس کے سننے میں کوئی خلل آتا ہے، کیونکہ وہ سننے والا ہے تو ہماری طرح نہیں، بلکہ وہ تمام آوازوں کو سنتا ہے، یہاں تک کہ چونٹی کے چلنے کی جو آواز ہے، چونٹی کی آہٹ، اس آہٹ کو بھی پروردگار عالم سن رہا ہے۔ یعنی کوئی آواز چھوٹی یا بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کے دائرے سے باہر نہیں، اور اللہ کی سماعت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ سن رہا ہے، اسے سنانا یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ہماری بندگی کی علامت ہے۔ پیغمبروں نے دعائیں مانگیں اللہ کو سنانے کے لیے، ولیوں نے دعائیں مانگیں، بلکہ دعا مانگنا تو ہر مومن کی پہچان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کہا کہ مومن کی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح کوئی سپاہی اپنے ہتھیار پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن دعاؤں پہ بھروسہ کرتا ہے، خود بھی دعائیں کرتا ہے، اوروں سے بھی یہی امید رکھتا ہے کہ مجھے ان کی دعا مل جائے یا ان کی دعا مل جائے۔ دعاؤں کی آرزو میں وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے کہ میں خدمت کروں گا کسی کی تو اس کی دعا مجھے ملے گی، اور جو دعا وہ کرے گا میرا پروردگار سننے والا ہے۔ کوئی ایسا بول نہیں سکتا کہ میں نے یہ دعا مانگی اللہ نہیں سن رہا ہے۔ اللہ نہیں سن رہا ہے لوگ کہتے ہیں تو ان کا مطلب ہے کہ اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، ورنہ اللہ کے سننے کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تو ہمیشہ سن رہا ہے، وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، دل کے راز کو جاننے والا بھی ہے۔ دن رات اللہ کے بندے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو اپنی فریادیں سناتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام پاک کا ورد کیا گیا وہ ہے کلیم۔ کلیم کا معنی ہے کلام والا، بات کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے پیغمبر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شان پائی، حضور اللہ سے عرش پہ ہم کلام ہوئے، ایسے مقام پر ہم کلام ہوئے کہ کوئی نبی کے ساتھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی فرشتہ ساتھ تھا، نہ کسی پیغمبر کی روح ساتھ تھی۔ اتنے اونچے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پھر وہاں سے آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں، ان نصیحتوں سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت بھی تھی، بلاغت بھی تھی۔ تو حضور کلیم ہے۔ دوسرا مطلب کلیم کا بات کرنے والا۔ بات کرنے والے تو ہزاروں ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جو انداز ہے، جو پیارا انداز ہے، ویسے انداز میں کون بات کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو ٹہر کر بیان کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم حضور کی باتوں کو گننا چاہیں گے تو گن سکیں گے، اتنی آسانی کے ساتھ اور ویسی صفائی کے ساتھ، اور اس قدر دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور اتنے دھیرے دھیرے کہنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب خدا کے عذاب سے ڈراتے تو آپ کی بات کے اندر بڑا جوش اور بڑا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين۔ اللهم اغض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، وقف مهماتنا يا كافي المهمات، واحلل مشكلاتنا يا حلال المشكلات، وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات، ونزل البركات علينا يا منزل البركات۔ اللهم اشف أمراضنا یا شافی الامراض۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ اے رب العالمین ہماری حالتوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم شیطانی راستوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ نفسانی خواہشات پر غلبہ پانے کی طاقت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، تنگیوں کو ہم سے دور کر دے، پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اے رب کریم قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر میں تیری رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما دے۔ اے رب کریم ہم میں سے ہر ایک کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال جب محشر کا دن برپا ہو جائے تو ہمیں محشر کی گرمی سے بچا لے۔ اے اللہ تیری رحمت تلے ہم کو جگہ مرحمت فرما دے۔ اے اللہ تیرے عرش کے سائے تلے ہم کو جگہ عنایت فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما دے۔ اے رب العالمین جب ہم پل صراط پار کریں تو بجلی کی رفتار کے ساتھ ہمیں پل صراط پار کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اے رب کریم جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ اے اللہ جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما، تیرے پیارے مصطفیٰ کی رفاقت ہمیں نصیب فرما۔ اے رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، تیرے قانون پہ عمل کرتے رہیں۔ اے رب کائنات ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا لے۔ اے رب العالمین ہمارے اندر اچھے اوصاف پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کے بعد بڑے بھائی بڑی بہن چچا ماموں ان تمام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلم گھرانوں کے اندر جو جھگڑے چل رہے ہیں اے پروردگار ان جھگڑوں کو ختم کر دے، ہر ایک کی زندگی میں امن و امان کو قائم فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو مجلہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں رحمت کو نقش کر دے۔ اے رب کریم ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، تکبر کو نکال دے،
بغض و عناد کو نکال دے، اے رب کریم ہمیں تیری عبادت کی لذت چکا دے، عبادت کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔